الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم مولا یصلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مادا یا واسع الکرم۔ معزز ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ درس و تدریس کا معاملہ جاری و ساری ہے، جو اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ انفال کا تعارف آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس امید پر کہ رب تعالیٰ مجھے اور میرے ناظرین کو اپنی پاک العرائب کتاب قرآن مجید کا نور عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز ناظرین، الحمدللہ یہ سورۃ انفال کا تعارف تو آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک گزارش یہ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہو سکے تو بیل کو بھی پریس ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے خوبصورت الفاظوں کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا تاکہ جتنا بہتر ہو سکے اس معاملے میں ہم درس و تدریس کے معاملے میں ہم بہتری سے بہتری لا سکیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، سورۃ انفال کا سب سے پہلے معنی جاننا، انفال کا معنی جاننا بے حد ضروری ہے۔ انفال کے کئی معنی آئے ہیں، مختلف انواع سے اس کے مختلف معنی ہیں۔ انفال یا نفل سے ایک اس کا معنی مال غنیمت بھی ہے، یعنی میدان جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کو بھی انفال کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور یہ ہے کہ دشمن کی جنگ کے بغیر جو دشمن سے مال موصول ہو تو اس مال کو بھی مال فے کہا جاتا ہے، جو کہ انفال کے ضمن میں آتا ہے، اس کو بھی نفل کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد جو مال بچ جائے اور پھر اسے تقسیم کر دیا جائے تو اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے، اور یہ بھی انفال کے معنی میں آیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الانفال، اے محبوب آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں نجد کی طرف ایک لشکر کی طرف روانہ کیا، اور اس میں جو بھی اس لشکر میں افراد تھے اس پورے کمک کو اونٹ اس میں تقسیم کیے۔ اس لشکر کے حصے میں جتنے بھی اونٹ آئے وہ 12 کی تعداد میں تھے، تو سب کو 12 تقسیم کر دیے، جو بچ گئے پھر ایک ایک اونٹ اور زیادہ کر دیا، اور یہ 13 ہو گئے۔ اب یہاں پر بھی یہ مال فے کے حوالے سے یہ بات آتی ہے، اور یہاں پر بھی اسی لفظ کو انفال کے معنی میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نفل، یہ انفال کا ذکر حدیث مبارکہ میں جو عبادت فرض پر زائد کی جاتی ہے اس کو بھی نفل سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک تو فرائض ہیں جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر، مرد و عورت پر فرض و لازم ہے، اس فرائض پر جو زائد عبادت کی جاتی ہے اس کو بھی نفل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ
بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، جو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں۔ تو یہاں پر بھی ناظرین بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی جو نفل ہے وہ ایک دوسرے معنی یعنی عبادت کے معنی میں اس کا یعنی تعبیر کیا گیا ہے اور اس لفظ کے ساتھ اس کو یاد کیا گیا ہے۔ تو بہرحال انفال کے مختلف معنی ہیں۔ انفال کا معنی مال غنیمت بھی ہے، مال غنیمت کے بعد جو مال بچ جائے اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ جو مال بغیر جدال کے جنگ کے جو مال حاصل ہو جائے دشمن سے تو وہ بھی مال فے اور مال انفال کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح عبادت پر جو فرائض پر جو زید عبادت کی جاتی ہے تو اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ یہ تو بات تھی انفال کی کہ انفال یہ کس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ رہی بات سورۃ انفال کے نام رکھنے کی جو وجہ ہے، جس کی وجہ تسمیہ بنی ہے، وہ کیوں ہے؟ تو چونکہ اس سورۃ مبارکہ میں یہ پوری سورت جو ہے وہ جہاد کے ٹاپک پر ہے۔ میدان جنگ کے کیفیات، میدان جنگ میں مسلمانوں کے جو طریقہ ہے، مسلمانوں کو جو احکامات الہی دیے گئے ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر جنگ کے بعد جو مال دشمن سے حاصل ہو جائے تو اس مال کی تقسیم کے حوالے سے صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو وضاحت ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو یہ صورت اس کے نام رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں جو مجاہدین ہیں ان میں مال تقسیم کرنے کے احکامات کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں جہاد کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور پھر مال کے کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ مومنین میں وہ مال جو ہے وہ جو تقسیم ہونا ہے اس کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے نام رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں جو مال غنیمت کی تقسیم ہے اس کے احکامات بیان کیے گئے، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ انفال رکھ دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ایک تلوار لے کر آئے، اور وہ تلوار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو دشمن سے ٹھنڈا کر دیا ہے، کیا یعنی میں نے دشمن کا کام تمام کر دیا ہے، اور آپ مجھے یہ تلوار عنایت فرما دی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ یہ میری ملکیت ہے اور نہ تمہاری ملکیت ہے۔ بس چند ہی لمحات گزرے تھے کہ پھر میرے آقا کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور وہ تلوار آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو عطا فرما دی۔ اس وقت یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، اے محبوب آپ سے انفال کے متعلق مومنین جو ہے، جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مجاہد ہیں، وہ سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو مال غنیمت ہے اس کے تقسیم کے حوالے سے، اس کو لینے کے حوالے سے یہ احکامات بیان ہوئے، تو اس وجہ سے اس صورت کا پوری کا نام ہی سورۃ انفال رکھ دیا۔ رہی بات اس کے شان نزول کا زمانہ کون سا ہے، تو اس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا زید بن ثابت نے بھی یہ روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اور پھر یہ بات متفقن علیہ یہ بات ہے کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور اس صورت کو غزوہ بدر میں یعنی غزوہ بدر میں اس کو کثرت کے ساتھ یعنی اس کی آیات کریمہ جو ہیں وہ نازل ہوئی تھی۔ باقی کچھ ایسی بھی آیات کریمہ ہیں جو بعد میں بھی نازل ہوئی۔ تو بہرحال اس کے یہ شان نزول کے حوالے سے یہ بات آپ کے جو گوش گزار کی ہے وہ یہ تھی کہ یہ صورت جو ہے یہ صورت پوری طور پر جس میں سے چند آیات باقی ہیں یہ یعنی
بدر کے مقام پر یہ نازل ہوئی۔ اور غزوہ بدر کے حوالے سے جو آپ بخوبی واقف ہیں کہ جس میں 313 کی تعداد تھی، اور پھر دوسری طرف کافروں کی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد سے 2-3 گنا زیادہ تھی، اور مسلمانوں کی کیفیت بھی اس طرح کی تھی کہ مسلمانوں کے پاس جو آلات حرب ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا، اپنی تائید اور نصرت شامل حال فرمائی، اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو وہ ساری ڈیٹیل بھی، وہ ساری تفصیل بھی، وہ ساری رحمتیں اور برکتیں بھی اس صورت مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کے توسل و تصدق سے ہم سب کو اپنی تائید اور نصرت شامل حال فرمائے، ہم سب کے میں، اور رب تعالی حضور کا صدقہ، حضور کی آل کا صدقہ اور آپ کے اصحاب کا صدقہ، حضرت صحابہ کرام جو بدری صحابہ کرام ہیں ان کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی آج بھی مسلمانوں کو اللہ کی تائید اور نصرت کی بے حد ضرورت ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور عروج عطا فرمائے، اور جو باطل قوتیں ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔